بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، سردار فیصل آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ مدنی مسجد کے احاطے میں موجود ہوں۔ مدنی مسجد گزشتہ 4 سے 5 روز سے خبروں کی نظر رہی۔ مسجد کو منہدم کر دیا گیا تھا، CDA کی طرف سے گرا دیا گیا تھا۔ یہاں 2 سے 3 دن پہلے جو علماء اکرام ہیں، دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ وہ جو علماء اکرام کا احتجاج تھا، ان کی محنت تھی، جو ان کی ایک سوچ تھی، کاوش تھی، جو وہ ظاہر ہے وہ رنگ لائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے، وہ چیزیں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا علماء اکرام کی جانب سے کہ جی آپ نے 48 گھنٹے کے اندر اس مسجد کو واپس تعمیر کرنا ہے۔ سب سے پہلے لوکیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پولیس ابھی بھی موجود ہے، پریزنر وین ابھی بھی موجود ہے۔ یہ بالکل جو مری روڈ ہے، بالکل اس کے عقب میں واقع ہے۔ بالکل یہ مسافروں کے لیے بیسکلی یہ مسجد ہوا کرتی تھی، اوقاف کے اندر تھی۔ گزشتہ 100 سال سے کہا ہی جاتا ہے کہ تقریباً یہ 1932 میں یہ مسجد جو ہے وہ قائم کی گئی۔ اس کے بعد محکمہ اوقاف کے اندر رہی۔ جو بھی امام یہاں نماز پڑھایا کرتا تھا، امامت کروایا کرتا تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے ڈائریکٹ جو ہے وہ اوقاف جو ہے وہ اسے پے کرتا تھا۔ لیکن پھر CDA کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی یہ جو جگہ ہے یہ گرین بیلٹ کے اندر آتی ہے، تو ہم نے اسے گرانا ہے۔ پھر اسے گرا دیا گیا، اور یہاں لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے سر و سامانی یہاں نماز پڑھی گئی، کیونکہ بارش ہے، میدان ہے، تو بارش ہوتی رہی۔ ابھی بھی ظاہر ہے کچھ دیر پہلے شام تک بھی، کل شام تک، آج صبح تک بارش تھی۔ تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ جمع ہے۔ یہ عارضی سے ایک مسجد بنائی گئی تھی۔ جب یہاں احتجاج ریکارڈ کروایا گیا تو علماء اکرام کی بڑی تعداد یہاں موجود تھی، عام لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود تھی۔ یہاں پہ ایک سائڈ پہ بڑی تعداد میں جو آپ کہہ سکتے ہیں انتظامیہ بھی موجود تھی، قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود تھے۔ اور جب 3 سے 4 دن پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں جو ہے وہ آپ نے جگہ وہ چھوٹی سی بنائی گئی تھی جہاں ظاہر امامت کی جا رہی تھی، یہاں چٹائیاں بچھائی گئی تھی، یہاں سے اذان ہو رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی دیواریں 3 سے 4 اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلاکوں کی لائنیں بنائی گئی تھی، جس سے ایک 4 دیواری بنا دی گئی تھی۔ سامنے دروازہ بھی بنا دیا گیا تھا۔ ہم نے تب آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ یہ جو ہے یہ معاملہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ انتظامیہ کی بڑی تعداد تھی، بختر بند گاڑیاں موجود آج بھی ہیں، پریزنر وین آج بھی ہے، انتظامیہ آج بھی موجود ہے۔ JUIFA کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضلع انتظام لوگ ہیں یا انصار الاسلام کے لوگ ہیں، وہ بھی یہاں پہ موجود تھے۔ حالات کچھ دیر کے لیے کشیدہ ہوئے، بگڑے، لیکن دوبارہ سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو بھی، اور دوسری طرف JUIFA کے جو لوگ تھے، انصار الاسلام کے جو کارکنان تھے، دیگر جو جتنے بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے اپنے غصے پہ قابو کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ حل کر لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی، ابھی بھی دیکھیں کہ پولیس جو ہے وہ موجود ہے، چاروں اطراف میں ابھی بھی پولیس موجود ہے۔ ابھی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے پہلے میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کھلی دھمکی لگائی تھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ مسجد کو کیسے گرا سکتے ہیں؟ جب ایک مسجد بن جاتی ہے تو آپ اسے کیسے گرا سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا ایک تو اسلام کا حکم نہیں ہے، اسلام کے حکم کے منافی ہے، قرآن کے حکم کے منافی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے اس سے کافی غم و غصہ پاکستان کے اندر، مسلمانوں کے اندر، مذہبی جو لوگ ہیں ان کے اندر پایا جا رہا تھا۔ ابھی بھی لوگ یہاں پہ میڈیا پہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ JUIFA کی ایک اپنا ایک ان کا ایک سٹائل ہے، ایک پگڑی ہوتی ہے جو وہ سر پہ پہنتے ہیں، وہ پگڑی پہنے بھی یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں۔ بڑی خوشی ان کے چہرے سے جو اب چھلک رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے چہرے پہ ایک خوشی ہے، ایک سکون ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت بڑا ان کا ایک کوشش تھی، کاوش تھی، اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ مکمل طور پہ جو ہے وہ مسجد کو منہدم کرنے کے بعد معاملات خراب ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے چیزیں حل ہو چکی ہیں، اور عارضی طور پہ یہ مسجد قائم کی گئی تھی جس میں 3 سے 4 دیواروں کی وہ لائنیں سے بنائی گئی تھی۔ یہاں پیچھے سے جو ہے وہ اینٹیں بھی لائی گئی، اور یہاں سے قرآن کے جو نسخے ہیں وہ نکلے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، مجھے یہاں لے کے جایا گیا، بتایا گیا کہ نیچے یہاں قرآن کے نسخے دفن تھے، وہاں سے وہ نسخے لا کے محفوظ کیے گئے۔ پیچھے وہاں سے اینٹیں لائی گئی، اور اینٹیں لانے والے عام لوگ بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے جو داڑھیوں والے تھے، اور بغیر داڑھیوں والے جو ہیں وہ لوگ بھی یہاں پہ اینٹیں لانے اور اس عارضی مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے یہاں پہ موجود تھے۔ اوورال پورا بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب بھی جو ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جی معاملات طے پا گئے ہیں۔
4 مہینے کے اندر سی ڈی اے اس کو دوبارہ سے تعمیر کرے گا. 4 مہینے کے اندر سی ڈی اے اس کو دوبارہ سے تعمیر کرے گا. 50 مسجدوں کا جو اسلام آباد کے پنڈی کے مختلف اطراف میں یا خاص کر کے اسلام آباد میں کہا گیا تھا کہ ان کے گرایا جائے گا, وہ بھی کہا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن فیک تھا, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب جو ایک ٹھیس پہنچی تھی مسلمانوں کے جذبات کو, یہ کہا جا رہا تھا کہ مسجدیں گرائی جا رہی ہیں, وہ کہا گیا ہے کہ جھوٹ ہے, کوئی مسجد نہیں گرائی جا رہی, بلکہ اس کو بھی 4 مہینے کے اندر دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کیا جائے گا. یہ آپ دیکھیں کہ کیونکہ پورے علاقے میں پانی جمع ہے, ساتھ اندر جو ہے وہاں بھی وہ جگہ گیلی ہے, تو وہاں سے یہ ٹینٹ سے بنا کے یہاں پہ مسجد, کیونکہ نماز تو ادا کرنی ہے, تو آپ دیکھیں کہ یہ چٹائیاں لگائی گئی ہیں, یہاں لوگ بیٹھ بھی رہے ہیں, یہاں مسجد کی طرح کے ایک سسٹم سا بنا کے یہاں نماز بھی ادا کی جا رہی ہے. یہ آپ ٹینٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. علماء کرام کے چہرے پہ سکون ہے, خوشی ہے. مطلب یہ خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ ان کی کوئی بات مان لی گئی, بلکہ خوشی اس بات کی ہے کہ مسجد دوبارہ سے تعمیر ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنیر کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں, آپ کے پنڈی کا آج بہت بڑا تھریٹ ہے کہ آج یہاں بھی بادل پھٹ سکتے ہیں, معاملات خراب ہو سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. بہت سے معاملات کلائمیٹ چینج کے بھی ہوں گے, ٹوپوگرافی کے بھی ہوں گے, ساری چیزیں ہوں گی, لیکن ایسے معاملات ہیں کہ آپ کو اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے جس سے اللہ کے غصے کو آپ دعوت دیں. یہ علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ظاہر 4 مہینے کے اندر اس مسجد کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا, اور 4 مہینے کے اندر سی ڈی اے اس کو تعمیر کر کے دے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شام کا ٹائم ہے, تھوڑا سا اگر آپ کو سمجھ آ جائے. یہ آپ کے سامنے کی ساری چیزیں, یہ بختر بند گاڑی ابھی بھی کھڑی ہے, پریزنر وین ابھی بھی کھڑی ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے ابھی بھی موجود ہیں یہاں پہ. آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد پولیس یہاں پہ موجود ہے, لیکن حالات بالکل کنٹرول میں ہیں. اور یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حالات کو کنٹرول میں لے لیا گیا ہے. کوئی مسجد نہیں گرائی جا رہی, جو گرائی گئی ہے اسے بھی واپس تعمیر کیا جائے گا. اور 50 مسجدوں کا جو نوٹیفیکیشن آیا تھا وہ کہا گیا ہے کہ جی فیک ہے, لیکن یہ کامیابی کا جو صحرا ہے وہ اس ملک پاکستان, یا آپ کہیں کہ اسلام آباد کے جو مذہبی طبقے کے لوگ ہیں ان کے سر جاتا ہے. کیونکہ جس دن یہاں 2 سے 3 دن پہلے جب یہاں احتجاج ریکارڈ کروایا گیا, 48 گھنٹے گزرنے کے بعد جب اسے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا, تو جب یہ تعمیر نہیں کی گئی تھی, جب میں یہاں پہنچا تھا تو بڑی تعداد میں یہاں علماء کرام یہاں جو ہے وہ موجود ہیں. انتظامیہ کی بھی سینکڑوں کی تعداد میں یہاں فورس کے لوگ موجود تھے, لیکن حالات تھوڑے سے یہاں خراب ہوئے. اس جگہ کے اوپر یہاں تھوڑی سے پتھراؤ بھی چلا, یہاں تھوڑا سا ڈنڈے بھی چلے, لیکن دوبارہ سے اس چیز کو کنٹرول کر لیا گیا. اور آج حالات جو ہیں وہ بالکل پرامن ہو چکے ہیں. علماء کرام کے چہروں پہ خوشیاں ہیں. انہیں یہ خوشی شاید نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بڑی جیت حاصل کی, بلکہ انہیں یہ خوشی ہے کہ مسجد دوبارہ سے تعمیر ہوگی. یہاں جو 5 وقت کی نماز ہوتی تھی وہ دوبارہ ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا فیصلہ ہے, اچھا فیصلہ ہے. مسجد کو گرانا ملک پاکستان کے جس طرح سے سیلاب کے حالات ہیں اور جس طرح کے معاملات ہیں, جس طرح سے ہمیں علماء کرام نے بتایا, جس طرح ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ مسجد کو ایک دفعہ بن جائے تو گرانا نہیں چاہیے. تو جب ہم اس طرح کے معاملات کریں گے تو پھر اللہ پاک کے غصے کو دعوت دینے والی بات ہے. معافی مانگنی چاہیے اللہ پاک سے بھی ہمیں. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کے نسخے نکلے, میں وہاں پہ موجود تھا. وہ ذرا جب مسجد گرتی ہے, نیچے کہا یہ گیا کہ الماری تھی, وہ قرآن پاک اس کے اندر محفوظ تھے, رکھے گئے تھے, کتابیں رکھی گئی تھی. وہ جب ذرا اوپر سے گری تو وہ جب چھت گرتا ہے, دیواریں گرتی ہیں, تو جو آپ کے نسخے ہیں, پیجز ہیں, وہ ظاہر ہے پھٹ جاتے ہیں. وہ پھر مختلف وہ آگے پیچھے گرتے ہیں اور زمین کے اندر وہ مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں. یہ آپ کے سامنے کے مناظر ہیں. RGC مسجد بنائی گئی, اس کے بعد ابھی ٹینٹ کے اندر یہ دیکھیں, ایک آپ نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے, ٹینٹ لگائے گئے ہیں. 3 اطراف میں چٹائیاں لگائی گئی ہیں دوبارہ سے. یہاں کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے اس مسجد کو, جس مقصد کے لیے جگہ تھی اس کو دوبارہ سے مختصر. یہ دیکھیں جی, یہ جو RGC ایک مسجد بنائی گئی تھی, اس کو گرایا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے نماز سارا کا جو ہے وہ معاملات یہاں سے جو ہیں وہ واپس اس RGC جو مسجد تھی اسے واپس گرایا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یار ادھر کیمرہ نہ لگائیں, تو ہم بھی ادھر کیمرہ نہیں لگاتے, لیکن اسے واپس گرایا جا رہا ہے. یہ آج جگہ تعمیر کر دی گئی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا اور بڑا سٹیپ ہے. ابھی بھی بختر بند گاڑیاں
موجود ہیں، فیصلہ آ چکا ہے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کے چہروں پہ ظاہر ہے خوشی کے جذبات ہیں، تاثرات ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے، حالات کشیدہ نہیں ہوئے، پولیس ہماری اپنی ہے، انتظامیہ ہماری اپنی ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں، اگر کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے تو یہ پاکستان کا نقصان ہے۔ یہ آپ کے سامنے کہ جو ایک عارضی سی مسجد بنائی گئی تھی اسے گرا دیا گیا ہے، ایک عارضی سا دوبارہ سے ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہے، اگر بارش ہوتی ہے اس طرح کا کوئی معاملہ بنتا ہے تو یہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ نماز وغیرہ ادا کی جائے گی، 5 وقت کی نماز یہاں پہ ادا کی جائے گی۔ یہاں سے اینٹیں لائی گئی تھی، عارضی مسجد بنائی گئی تھی، ادھر سے دوبارہ میں آپ کو ایک شاٹ دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ ایریا ہے، یہ بالکل ساتھ روڈ ہے، بالکل ساتھ مری روڈ کے ساتھ یہ جگہ اربور پہ کی یہ جگہ بن رہی ہے، بڑی جگہ ہے ظاہر ہے، تو اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا لگتا مجھے ایسا ہے کہ گورنمنٹ کا دل للچایا تھا کہ اس جگہ کو گرین بیلٹ میں رکھا جائے، لیکن ظاہر ہے کیونکہ مسجد پہلے سے موجود تھی، اس کے ساتھ آگے مارکیاں ہیں، مختلف آفیسز ہیں، اسی کو گرایا گیا تھا۔ ظاہر ہے یہ ایک معاملہ سمجھ سے باہر ہے کہ مارکیاں کھڑی ہے، سارا کچھ موجود ہے، تو پھر خالی مسجد کیوں نہیں گرائے گی، مسجد کیوں گرائے گی، باقی ساری چیزیں کیوں نہیں گرائے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دروازہ سا جو لگا تھا وہ بھی اکھاڑ دیا گیا ہے، یہ آپ کے سامنے بختر بند گاڑیاں ہیں، یہ پریزنر وینز ابھی بھی موجود ہیں، لیکن بڑی اچھی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ دوبارہ سے اس مسجد کو تعمیر کر دیا گیا ہے، اور یہ انتظامیہ بھی موجود ہے، علماء اکرام بھی موجود ہیں، JUIFA کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور تیاری کر رہے ہیں اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کی، بنانے کی۔ ویسے یہ تو CDA کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کے سامنے کے یہ مناظر ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ انتظامیہ سے، گورنمنٹ سے، CDA سے ایک غلطی ہوئی، اس نے اس چیز کو تسلیم کیا اور دوبارہ سے اس مسجد کو تعمیر کرنے کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ مسجد کو دوبارہ تعمیر کریں گے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو کشیدگی کا جو خطرہ تھا، کشیدگی کا جو یہ ایسا لگتا تھا کہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، حالات خراب ہو سکتے ہیں، وہ معاملات جو ہیں وہ خراب نہیں ہوئے، بلکہ احسن طریقے سے اس معاملے کو سلجھا دیا گیا۔ ایک طرف جو علماء اکرام ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو اچھے طریقے سے ٹیکل کیا، کیونکہ جو 2-3 دن پہلے جب معاملہ تھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں لوگوں کے جذبات بڑے سخت تھے، لوگ بڑے غصے میں تھے، لیکن دوسری طرف انتظامیہ بھی موجود تھی۔ انتظامیہ کے پاس وہ جو آنسو گیس سیل کرنے، مطلب وہ آنسو گیس کے جو شیل ہوتے ہیں وہ مارنے والی ایک اسپیسیفکلی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا رائفلیں بولتے ہیں انہیں، گن بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، وہ ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے چلائی نہیں، اسے استعمال نہیں کیا۔ ڈنڈے ان کے پاس تھے، وہ انہوں نے نہیں چلائی۔ یہاں تھوڑے سے حالات خراب ہوئے، لیکن انہیں دوبارہ سے کنٹرول کر لیا گیا۔ آج انتظامیہ کھڑی یہ چیزیں دیکھ رہی ہے، اور ظاہر ہے ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے معاملہ طے پا گیا۔ 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ CDA اس کو دوبارہ تعمیر کرے گا، نماز یہاں 5 ٹائم ہوتی رہے گی۔ سب سے اہم بات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے علماء اکرام موجود ہیں اور وہ آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں، اور علماء اکرام کے اوپر، چہرے کے اوپر جو ایک جذبات ہیں، تاثرات ہیں، خوشی جو چھلک رہی ہے وہ مجھے لگتا ہے دیدنی ہے۔ اور اگر کوئی یہاں آنا چاہے تو تھوڑا سا میں وہ رستہ بتا دوں، اب فیض آباد کی طرف سے بارہ کو جاتے ہیں، مری کی طرف جاتے ہیں، جو رستہ سیدھا پکڑ کے آتے ہیں، مجھے لگتا ہے 1.5 سے 2 کلومیٹر یا 2.5 کلومیٹر ہوگا فیض آباد سے، اور یہ بالکل ساتھ عقب میں واقع ہے، بالکل جو مری روڈ ہے اس کے عقب میں واقع ہے یہ جگہ، اور اس معاملات جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں انتظامیہ اور CDA کے درمیان، اور جو یہاں کے ظاہر ہے علماء اکرام تھے ان کے درمیان یہ معاملات جو ہے وہ مکمل طور پہ حل ہو گئے۔ سب سے اہم بات یہ اور سب سے اچھی بات یہ ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا، آگے آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں تک یہ خبر پہنچ جائے، اور میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔